ایموشنل بلیک میلنگ کیا ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ اور اٹیچمنٹ میں کیا فرق ہے؟ ایموشنل اٹیچمنٹ کی دو ٹائپ ہیں، ایک پازیٹیو ایموشنل اٹیچمنٹ، ایک نیگیٹو. یعنی ایک پرسن ہے وہ دوسرے پرسن پہ ٹوٹلی ڈپینڈ ہو جائے. اگر ایموشنل بلیک میل کی بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے کہ نیکسٹ پرسن جو ہے وہ دوسرے کو بلیک میل کرتا ہے. اگر آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو دوسرے پرسن سے میں یہاں پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، مجھ پہ یہ ڈریس اچھا لگے گا یا نہیں. پازیٹیو کیسے ہے کہ آپ کسی پہ ڈپینڈ ہیں تو وہ نیکسٹ پرسن آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اور نیگیٹو کیسے ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے. اگر کوئی واقعی ہی مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے یا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو اس چیز سے سب سے پہلے موو آن کریں. مینٹلی اور فزیکلی آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا وہ AS ہیلتھ کے ساتھ میں ہوں سعدیہ بخاری. ناظرین، ایموشنل بلیک میلنگ کیا ہے اور اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے، ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے اور آج کل فیک ریلیشن شپ جو ہے وہ کیوں چل رہے ہیں، اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فتیحہ سائیکالوجسٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، بہت شکریہ آپ آئی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، ایموشنل بلیک میلنگ کیا ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ اور اٹیچمنٹ میں کیا فرق ہے؟ اگر ہم بات کریں ایموشنل اٹیچمنٹ کی تو ایموشنل اٹیچمنٹ کی دو ٹائپ ہیں، ایک پازیٹیو ایموشنل اٹیچمنٹ، ایک نیگیٹو. یعنی ایک پرسن ہے وہ دوسرے پرسن پہ ٹوٹلی ڈپینڈ ہو جاتا ہے اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے ڈیسیژن لینے کے لیے. اور یہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. اگر ایموشنل بلیک میل کی بات کریں تو اس میں آ جاتا ہے کہ نیکسٹ پرسن جو ہے وہ دوسرے کو بلیک میل کرتا ہے اور اس میں وہ اس طرح کے سینٹینس یوز کرتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تم یہ کام کرو گے. اگر تم بہادر ہو تو تم یہ کام کرو گے. کہ مطلب نیکسٹ پرسن کو جو ہے مینیپولیٹ کرتا ہے. اور کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ اس کے لیے اگینسٹ یہ کام کرے. ٹھیک ہے، یہ ایموشنل بلیک میلنگ ہے. اور ایموشنل اٹیچمنٹ کیا ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اگر ایموشنل اٹیچمنٹ کی بات کریں، لائک ہم زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے میٹر میں کسی دوسرے پہ ڈپینڈ ہو گئے. کیسے؟ اگر آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو دوسرے پرسن سے میں یہاں پہ جاؤں کہ نہ جاؤں، مجھ پہ یہ ڈریس اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا، مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو کیسے ہے کہ آپ کسی پہ ڈپینڈ ہیں تو وہ نیکسٹ پرسن آپ کو سپورٹ کرتا ہے. اور نیگیٹو کیسے ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے. آپ اپنے ہاتھ کی اپنی خوشی کی جو چابی ہیں وہ اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، یعنی اپنا ریموٹ ہیپینس کا اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں. اب وہ جب چاہے اس ریموٹ کو دبا سکتا ہے، جب چاہے بند کر سکتا ہے. یہ اٹیچمنٹ کے حوالے سے آپ نے بتائیں، یہ جو سمپٹمز بتائیں یہ اٹیچمنٹ کے ہے. اور ایموشنل بلیک میلنگ جو اس سے پہلے بتا چکے ہیں. لیکن اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں نا، کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، میں مر جاؤں گا. یہ بلیک میل کی سمپٹمز میں جب کوئی آپ کو بلیک میل کرتا ہے نا تو وہ اس طرح کے سمپٹمز یوز کرتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تم یہ کام کرو گی، اگر تمہیں مجھ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے تو تم یہ چھوڑ دو. اگر تمہیں یہ کرنا ہے کہ نیکسٹ پرسن کے جو ہے وہ اس کو مینیپولیٹ کرنا اپنی مطلب اس کی ایمپتھی لینے کے لیے، میں تمہارے ساتھ ہوں تم یہ کام کرو. مطلب کچھ لوگ تو اتنا زیادہ دوسروں کو ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ نیکسٹ پرسن جو ہے وہ سوسائڈل تک آ جاتا ہے. کلینک پہ ایک پیشنٹ آئی، اس کو بھی مطلب اتنا زیادہ ٹروماٹائز کر دیا گیا مینٹلی طور پہ کہ اس نے سوسائڈ کر لی. پھر آپ نے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جب آپ کے پاس وہ پیشنٹ آئی؟ اس لیے کیونکہ جب وہ میرے پاس آئی تو وہ آلریڈی میڈیسن وغیرہ بھی لے رہی تھی. اور جب میں نے اس کی ہسٹری لی، سب چیزیں سنی، تب وہ مینٹلی طور پہ اتنی زیادہ ڈسٹرب تھی کہ وہ سوسائڈ کرنا چاہتی تھی. کیوں؟ کیونکہ جس پرسن پہ وہ ڈپینڈنٹ تھی وہ اسے یہی کہتا تھا اگر تم یہ نہیں کرو گی میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اور اسے یہی لگتا تھا کہ اگر میں نے نہ کیا تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. تو اس نے جگہ جگہ اپنے ہاتھوں پہ کٹس لگائے ہوئے بلیک میل کی وجہ سے. مینٹلی ٹارچر وہ اتنا زیادہ ہو گئی تھی. اچھا، یہ اٹیچمنٹ کی وجہ سے آپ میڈیسن کے بھی عادی ہو جاتے ہیں، سلیپنگ میڈیسن کھاتے ہیں، بہت ساری ٹیبلٹس ہوتی ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اگر میں بتاؤں تو مینٹلی ٹارچر کرنا کسی کو بہت زیادہ مطلب برا ہے. ہم کسی کو فزیکلی ٹارچر کر رہے ہیں، فزیکلی زخم جو ہے وہ اکثر کہتے ہیں کہ 1 یا 2 دن تک ریکوری ہو جاتی ہے، لیکن مینٹلی ٹارچر کرنا وہ شاید لائف ٹائم ریکوری نہیں ہوتی. اور مینٹلی ٹارچر میں نیکسٹ پرسن کو آپ گلٹ کرواتے ہو کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم سے ایسا نہیں ہوگا. اب جب نیکسٹ پرسن کو گلٹی فیل ہوتا ہے تب وہ زیادہ ٹروماٹائز ہوتا ہے. اور اس ٹروماٹائز میں اس نے پیشنٹ نے کیا کیا، کبھی اپنے ہاتھ پہ پوائزن پھینک لیا، کبھی جو ہے وہ کٹس لگا لیے. کیوں ٹروماٹائز میں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں کو فیس نہیں کر پا رہی تھی، وہ ڈپینڈ تھی کسی اور پرسن پہ. اور جب اس نے اس کو ٹروماٹائز کیا، مینٹلی ٹارچر کیا، تو اس سچویشن آپ کی بات سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میری ایک دوست کا واقعہ ہے. ان کا افیئر چل رہا تھا کافی عرصے سے، اور لڑکا لڑکی دونوں کی شادی نہیں ہو سکی. لڑکا آلریڈی میرڈ بھی تھا اور شادی بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی ان کا افیئر چلتا رہا. اب وہ لڑکی اتنی مینٹلی ٹارچر ہو رہی ہے کہ وہ اس کو ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ وہ مر جائے گا، وہ کچھ کر لے گا، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز اس کو ملتی ہیں. اور وہ بیچاری مینٹلی اتنی ٹارچر ہو رہی ہے. کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کے ریلیشن شپ ہماری سوسائٹی میں بے شمار ہیں. کیا کہنا
چاہیں گی؟ اگر میں اس طرح کے ریلیشن شپ کی بات کروں تو اس طرح کے ملٹیپل کیسز کلینک پہ میرے پاس بھی آتے ہیں اور ڈیلی بیس پہ اس طرح کے کیسز کو ڈیل بھی کیا جاتا ہے. اس میں کیا ہے, ایک پرسن جو ہے نیکسٹ پرسن پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنے لگ جاتا ہے کہ میری خوشی صرف اس سے ہے, میرا غم صرف اس سے, اپنے آپ کو ایموشنلی طور پہ اس پرسن پہ ڈپینڈ کر دیا. اب اس کیس میں بات کروں تو وہ لڑکی جو ہے وہ بہت زیادہ اس پہ ڈپینڈ ہے. اب نیکسٹ پرسن جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے, اس کو اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ میرے ہاتھ میں ہے. کیونکہ ہمیں اس پرسن کے ویک پوائنٹ کا پتہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس لڑکی کا ویک پوائنٹ کیا ہے اور میں نے کون سا ریموٹ کا بٹن دبانا ہے کہ یہ ریئیکشن دے گی. لیکن وہ ایک ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے نا, اگر اتنے سالوں سے ایک ریلیشن شپ چل رہا ہے اور آپ کی شادی بھی نہیں ہو سکتی اور پھر آپ یا تو اس کو چھوڑ دیں, لیکن اس طرح سے مینٹلی ٹارچر کرنا اور ویڈیو سینڈ کرنا یہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ لڑکے بے وفا ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے سین سننے کو ملتے ہیں, تو لڑکی کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہے کہ اس کو زندہ لاش بنا دینا؟ سادی اگر بات کروں کہ شادی کی, تو آج کل جتنے بھی یہ ریلیشن شپ ہے یہ زیادہ تر فیک ہی ہیں. شادی ہونا تو کہیں بھی مطلب اکثر ریلیشن شپ اسی لیے بنتے ہیں کہ ہم اچھے دوست بن جائیں گے لیکن شادی نہیں کریں گے. اب بہت سے پیشنٹس آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ بس اچھے دوست بننا چاہ رہے تھے, اسی میں سب کچھ ہو گیا, اسی میں ہمارا فزیکل ریلیشن بھی ہو گیا. لائک فزیکل کو اس چیزوں کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. جب آپ کی کسی کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ ہو جائے تو پھر یہ ساری چیزیں کامن ہو جاتی ہیں. پھر اس کو پتہ ہے کہ اگر میں اس کو اس طرح بلیک میل کروں گا شاید یہ میری بات مان لے, اور اس نے شادی پھر بھی نہیں کرنی. جنہوں نے آپ سے شادی کرنی ہے وہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتے. جنہوں نے فیک ریلیشن شپ کی طرف میں آؤں گی, لیکن میں اپنی دوست کا حل بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے وہ ٹارچر ہو رہی ہے اور اس طرح کی بہت ساری لڑکیاں ہیں جو ٹارچر ہو رہی ہیں, کیا کرنا چاہیے اس لڑکی کو کہ اتنے سالوں کا ریلیشن شپ, شادی بھی نہیں ہو سکتی, لڑکا آلریڈی میرڈ بھی ہے, افیئرس بھی چلتا رہا, ایک اٹیچمنٹ بھی ہو گئی, کیونکہ اٹیچمنٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ظالم ہوتی ہیں. اب اس کو اس پوائنٹ پہ کیا کرنا چاہیے کہ جب وہ اس کو مینٹلی ٹارچر بھی کر رہا ہے, ویڈیوز کی بھی, سوسائڈ کی بھی, تو مینٹلی ٹارچر ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اس کے حل کی طرف کیسے جانا چاہیے؟ بالکل, اگر اس کے حل کی طرف جائیں تو سب سے پہلے اس کو موو آن کرنا چاہیے. موو آن کرنے کے لیے اس سے کیا کرنا چاہیے, اسے ہر اس چیز سے اس پرسن کو جو ہے وہ بلاک کرنا ہے سب سے پہلے, کہ جہاں پہ وہ اس کو نظر آ رہا ہے, کسی بھی سوشل میڈیا ایپ پہ نظر آ رہا ہے, موبائل فون پہ اس سے بات کر رہی ہے, اس جگہ سے اسے کٹ آف کرے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ایک باؤنڈری سیٹ کر لے کہ میں نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. آگے نیکسٹ بھی انہوں نے ریلیشن شپ میں جانا ہے, اپنی ایک لمٹ سیٹ کر لے کہ یہ میری لمٹ ہے اور میں نے اس چیز کو کراس کبھی بھی نہیں کرنا. ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنی لائف میں کوئی لمٹ نہیں سیٹ کرتے. کوئی کچھ کہہ دے ٹھیک ہے کر لیں گے, کہ ایک نو, ایک شٹ اپ کال دینی ہے اور اپنے آپ کو ٹائم دے. کیونکہ میں نے نیکسٹ موو آن کرنا ہے نیکسٹ ریلیشن شپ کے لیے, اپنے آپ کو ٹائم دینا جو ہے وہ ضروری ہے. اور اگر پھر بھی نہیں کر سکتی تو ایک پروفیشنل ہیلپ لازمی لے. اور نو کہنا بہت مشکل ہوتا ہے اور ایک لڑکی کو نو کہنا آنا چاہیے. بالکل ایسے ہی فیک ریلیشن شپ کی بات ہو رہی تھی, تو آج کل دوستیاں بھی شادی کے نام پہ ہو جاتی ہیں کہ میں تم سے شادی کروں گا, نکاح کروں گا, اور پھر اس بنا پہ اس جو لفظ ہے اس کو ایک بیس بنایا جاتا ہے اور اس پہ پھر دوستی ہو جاتی ہے. کیا کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ اگر اس بارے میں بات کروں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں برابر کے شریک ہیں. اگر میں اگزامپل دیتی ہوں آپ کو, ایک پیشنٹ تھا, آن لائن اپوائنٹمنٹ اس نے دی, تو اس نے اپنی ساری سٹوری میرے ساتھ شیئر کی کہ میری شادی ہو گئی تھی لڑکی کے ساتھ, لیکن شادی کے بعد بھی وہ میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تھی. اسے کیا تھی, مادیت کا دور تھا, اسے پیسے کی تھی کہ تم کم کماتے ہو, تم تو صرف 1 لاکھ کماتے ہو, میرا گزارا 5 لاکھ میں ہے. تو کہتا اس نے 5 لاکھ کی خاطر مجھے چھوڑ دیا. کہ اگر بات کریں تو کہتا میں نے اس کے لیے زندگی میں میڈم بہت کچھ کیا, بہت کچھ کیا, اپنا گھر چھوڑا, سب کچھ کیا, اپنے والدین کو چھوڑا, لیکن وہ میری نہ بنی. سعدیہ, جنہوں نے آپ کا نہیں بننا انہوں نے کسی صورت بھی نہیں بنا. جنہوں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ان کے لیے بے شک آپ سونے کے بھی بن جاؤ, وہ نہیں رہیں گے. کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. اچھا, بینگ اے سائیکالوجسٹ, آپ کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ ہماری یوتھ, ہماری اسپیشلی گرلز کو کس طرح سے ریلیشن شپ کو لے کر چلنا چاہیے اور اس طرح کے مینٹلی ٹارچر سے وہ کیسے بچ سکتی ہیں؟ جیسے میری دوست کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا اور وہ بہت عرصے سے اس چیز کو فیس کر رہی ہے اور نکلنے کی برہا کوشش کر رہی ہے لیکن نہیں نکل پا رہی ہے, اور اس طرح کی بہت سی لڑکیاں ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ ان کو سجیسٹ کریں کہ وہ کس طرح سے ان چیزوں سے بچ سکتی ہیں. اگر کوئی واقعی ہی مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے یا آپ کو بلیک میل کر رہا ہے تو اس چیز سے سب سے پہلے موو آن کریں. مینٹلی اور فزیکلی آپ کو موو آن کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اسی چیز میں اسٹرک رہیں گے تو آپ کا کسی بھی چیز میں فوکس نہیں ہوگا. اور اگر بات کروں ریلیشن شپ کی تو آج کل واقعی ہی مادیت کا دور ہے. ہر پرسن جو چاہتا ہے, اگر لڑکیوں کی بات کروں تو وہ بھی کہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا پیسہ کمانے والا ملے. اور اگر مرد حضرات کی بات کروں تو وہ کہتے ہیں کہ لڑکی گوری بھی ہو, پڑھی لکھی بھی ہو, اچھی بھی ہو. جیسے کہ اکثر مائیں جب رشتہ دیکھنے جاتی ہیں ان کے پاس لسٹ کتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے, انہیں کہا جاتا ہے پہلے گھر سے اپنا لڑکا دیکھ کے بھی آئیں پھر شادی کے لیے جائیں.
اس طرح کی دو باتیں ہیں کہ اگر بیلنس کرنا ہے تو دونوں طرف سے ہوتا ہے کمپرومائز, لڑکی کی طرف سے بھی ہوتا ہے, لڑکے کی طرف سے بھی ہے. لیکن آج کل کے جو فیک ریلیشن شپ ہیں اس میں یہی چیزیں ہم لوگوں کو مینٹلی طور پر ڈسٹرب کرتی ہیں. اب اتنی یونیورسٹیز کی اسٹوڈنٹ آتی ہے, اس میں یہی چیز آتی ہے کہ فیک ریلیشن تھا, بعد میں ایک دوسرے کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. بالکل, بہت شکریہ ڈاکٹر فتیحہ, آپ نے بات کی ہے سائیکالوجی کے حوالے سے بھی, اور بالکل ایسے ہی ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹ سے بچنا چاہیے, یہ ہمیں ختم کر دیتی ہیں, اور ایموشنل بلیک میلنگ سے بھی بچیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہیں. اور واقعی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے جیسے کہ کہا کہ جو آپ کا نہیں ہے وہ آپ کا نہیں ہوتا ہے. ہوپ سو آپ کو یہ ہمارا ٹاپک بہت اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ سعدیہ بخاری کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.